نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس آدمی کے یہ وسائل ہوں کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے آ سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کر کے آئے، کیونکہ حج کے بہت سے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی بے حیائی والی بات نہیں کرتا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، خرج من ذنوبہ کیوم والدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کی اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، یعنی جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ کہ مقبول حج کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو، فإنہما ينفعان الفقر والذنوب کہ مسلسل حج اور عمرہ کرنے سے انسان کی تنگ دستی بھی ختم ہوتی ہے اور انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کی جو سواری ایک ایک قدم اٹھاتی ہے تو ایک ایک قدم اٹھانے پر ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ اس کا معاف کیا جاتا ہے اور ایک ایک درجہ جنت کے اندر بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شوق ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادن و راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مالک ہو زاد راہ کا، یعنی راستے کے سامان کا اور سواری کا، جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچا دے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، لیکن فلم یحج، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ آدمی جس کے پاس وسائل ہیں اور اس پر حج فرض ہے اور فرض میں کوتاہی کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شوق اور ذوق ہو۔ جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے جو ٹھنڈے علاقے ہیں گرمیوں میں وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، جو اس سے زیادہ مالدار ہیں وہ دوسرے ممالک میں دوسرے ملکوں کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگا کر آ جاتے ہیں۔ تو لاکھوں اور کروڑوں لگاتے ہیں دنیا کے کسی علاقے کو دیکھنے کے لیے، تو اگر دنیا دیکھنے کا شوق ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کا شوق اور جذبہ ہی نہ ہو، یہ بات اس سے ہو رہی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود بھی نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت تو کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے دل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی خواہش اور تمنا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک پھرنے کو دیکھنے کو دل کرتا ہے،
اور اللہ کے گھر کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی چاہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں دنیا کے دوسرے مالک دیکھنے کے لیے لگا رہا ہے اور اللہ کے گھر نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ جن علاقوں کی، جن ملکوں کی محبت اور چاہت اس کے دل کے اندر تھی، ان علاقوں میں، ان ممالک میں یہ سیر کے لیے گیا، اللہ کے گھر کی سیر کے لیے نہیں گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، ہمارے اندر ایک شوق ہو اور ایک جذبہ ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو پاؤں سے بھی معذور ہے اور ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوبصورت نوجوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، بس ایک تہمت باندھا ہوا ہے اور گھسٹتا ہوا چل رہا ہے۔ تو میں نے اسے روکا اور اس سے یہ کہا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بلخ بخارا کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہا بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اور جذبہ میرے اندر ہے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس معذوری میں کہ پاؤں سے معذور ہے اور ہاتھوں سے معذور ہے اور قمیض بھی پہنا ہوا نہیں ہے، کہا اسی معذوری کی حالت میں چل رہے ہو؟ کہاں اسی معذوری کی حالت میں چل رہا ہوں۔ کہا کتنے عرصے سے چل رہے ہو؟ کہا 7 سال ہو چکے ہیں اور 8واں سال شروع ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں میرے پاس ٹھہر جاؤ تاکہ میں کچھ آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے مالک بن دینار، کہ جو آپ سے باتیں کرنے میں میرے چند منٹ لگے ہیں، مجھے ان پر ہی افسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ سے بات نہ کرتا تو گھسٹ کر چند قدم جو ہے وہ آگے چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب ہو جاتا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا اللہ ہی مجھے کھلاتے ہیں، میرا اللہ ہی مجھے پلاتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو بیمار ہوتا ہے اس سفر میں تو کہنے لگا کہ میرا اللہ ہی مجھے جو ہے وہ شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں بھی حج کے لیے گیا تو میں نے میدان عرفات کے اندر دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بھی وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان اسی معذوری کی حالت میں ہے اور قمیض بھی پہنا ہوا نہیں ہے، تہمت باندھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے گھر یہاں آیا اور میں نے حج ادا کیا، لیکن اے اللہ قربانی کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اپنی جان کو تیرے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری روح نکال لے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح جو ہے وہ نکل گئی۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، یہ تھا جذبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا اور حج کرنے کا، یہ جذبہ لوگوں میں تھا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت کا موقع عطا فرمایا۔ تو جب ہم لوگ جو ہے غار ثور پر جا رہے تھے تو راستے کے اندر ضعیف مردوں کو اور ضعیف عورتوں کو یقین کریں کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ گھسٹتے ہوئے، ایسے جو ہے کچھ جگہ ایسی بھی آتی ہے کہ وہ تھوڑی سی ایسی سیدھی جگہ ہے، وہاں سے اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے بوڑھے مردوں کو، ضعیف مردوں کو اور ضعیف عورتوں کو جو اتنی بلندی پر غار ثور ہے وہاں پر چڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ گھسٹ کر جو ہے گھسٹ کے چڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا کہ میں اس جگہ کو دیکھوں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک قیام فرمایا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایمان والوں میں یہ جذبہ ہو اور یہ تمنا دل کے اندر ہو کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے لے جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرف بھی ہے، شرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔